فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، چرند و پرند بنائے، حیوانات بنائے، جانور بنائے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کیا نہیں بنا سکتا تھا۔ اللہ ہمیں چاہتا تو گدھا بنا سکتا تھا، اللہ ہمیں چاہتا تو گھوڑا بنا سکتا تھا، اللہ ہمیں چاہتا بھینس بنا سکتا تھا، بکری بنا سکتا تھا، چرندہ بنا سکتا تھا، پرندہ بنا سکتا تھا، پیڑ بنا سکتا تھا، پودا بنا سکتا تھا، کتا بنا سکتا تھا۔ گرج کی کائنات کے اندر کتنے جانور ہیں، جانوروں میں سے کوئی جانور بنا سکتا تھا، پیڑوں میں سے کوئی پیڑ بنا سکتا تھا، پھل بنا سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم احسان عظیم اتنا بڑا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر ایسا انسان بنایا کہ اس نے ہمیں اپنے آگے جھکنے والوں میں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات رب نے بنائی، لیکن ہمیں اس نے انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ اور آج ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، رب کی عطاؤں کو بھول بیٹھے ہیں، رب کے کرم کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج دنیا کے اندر آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم کو عطا کی، کتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کسی ایک ایسے انسان کو دیکھیں جس کا ہاتھ موجود نہیں ہے، کسی ایسے انسان کو آپ دیکھیں جس کی آنکھ موجود نہیں ہے، کسی کا پیر موجود نہیں ہے، کسی کا کان موجود نہیں ہے، کسی کی آنکھیں موجود نہیں ہے، کسی کا کچھ موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان عظیم، کتنا بڑا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اپنے رب کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، گناہوں میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ نماز ہم کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن ہم کو نہیں پڑھنا ہے، زکوٰۃ سے ہم کو مطلب نہیں ہے، دین داری سے ہم کو مطلب نہیں ہے، قرآن سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے رب کو پھر کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ بتائیں، پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا، اور پھر انسان ہمیں اور آپ کو بنایا۔ اب پوری کائنات جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے تو پھر انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کس لیے انسان کو بنایا؟ تو رب کا قرآن فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما رہا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنی رب کی عبادتیں کر رہے ہیں، کتنا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے نیک عمل ہم کر رہے ہیں، کچھ ہمارے دامن میں نہیں ہے۔ لیکن بتاؤ ذرا غور تو کرو، ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے کے بعد رب کے سامنے کیا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ کیونکہ نمازوں کا طریقہ ہم کو نہیں پتا، غسل کا طریقہ ہم کو نہیں پتا، وضو کا طریقہ ہم کو نہیں پتا۔ آج دنیا کے اندر کس قدر ہم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے رب کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے رب کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیا ہے، رب کو بھول بیٹھے ہیں ہم اور آپ۔ ہم دنیا داری میں لگ گئے ہیں، ہم مال کمانے کے چکر میں لگ گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ بتائیں، ہمارے اور آپ کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے جو اپنے رب کو حساب دے دے، اپنے رب کو زندگی بھر کا حساب و کتاب دے دے؟ کیونکہ کوئی نیک عمل ہمارے دامن میں نہیں، نمازوں کا پابندی ہمارے پاس نہیں، قرآن کا پڑھنا ہمارے پاس نہیں، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، ماں باپ کا ادب ہم نہیں کرتے، تو پھر ہم اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کتنی پیاری
آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں بار بار پڑھ رہا ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یار اپنے رب کی رحمتوں پر، اپنے رب کی نعمتوں پر ہم ایک بار غور تو کریں۔ اگر ایک بار غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں گے جتنا ہم کو کرنا چاہیے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا، کتنا آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نہیں بنا سکتا تھا؟ ہمیں گدھا بنا سکتا تھا، جانور بنا سکتا تھا، کائنات کے اندر جو بھی کچھ بنانے والا اللہ ہی تو ہے نا۔ پھر اللہ نے ہمیں کوئی جانور کوئی غلط نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر انسان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی ہم کو بنایا۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بالائی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مومن بنایا۔ کاش کہ ہم اتنی سی بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر، اتنا ہی ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتا بھی تو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ اس نے انسان بنایا، انسان بنا کر کے اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کی کتنی دور ہم اپنے رب کی رحمتوں سے جا چکے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مرنا ایک دن ہمیں سب کو ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے پیارے۔ تو کیوں نہ ہم اس طریقے سے جائیں کہ میدان محشر میں ہمارا رب ہم کو کہے کہ جاؤ یہ میرے نیک بندے ہیں، ان کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسے فرمائے گا بھی تو پھر کس بنیاد پر؟ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں، کوئی ذخیرہ ہمارے پاس نہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ کب تک ہم یوں اپنے رب کو ناراض رکھیں گے؟ کب تک ہم اپنے رب سے دور بھاگتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ہمیں رب کے پاس جانا ہے، ایک دن ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں قبر کو بھی جانا ہے، ہمیں حشر میں بھی جانا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگر عمل اچھے رہے تو اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، ورنہ تو دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ٹھکانہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ پیارے ذرا سوچو تو صحیح، اپنے رب کو ہم اور آپ کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کوئی نیکیوں کا انبار ہمارے پاس نہیں۔ ایک ابھی میں نے آپ کو آیات سنائی، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مان لیجئے ایک لڑکا ہے جس کے باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ جان مانگے تو جان دے دے۔ باپ کو محبت ہے بیٹے سے، باپ اپنے بیٹے کو پیسے دیتے ہیں، لے بیٹا 100 روپے لے، میں تجھ کو دیتا ہوں، ان کو اچھی جگہ خرچ کرنا، اچھی چیزیں کھانا، بیٹا میرا پیسہ غلط جگہ نہیں اٹھانا۔ اب ابا جی بیٹے کو پیسے دیتے ہیں، بیٹا کبھی پھل کھا کے آتا ہے، کبھی فروٹس کھا کر کے آتا ہے، اور جب اچھی چیزیں کھاتا ہے تو صحت بن گئی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے باپ کہ میرا بیٹا کتنا اچھا جوان ہو رہا ہے، کتنا اچھا میرے اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو صحت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ادا ہے، مولا تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا بیٹا دیا کہ جو کوئی غلط کام میں میرا پیسہ نہیں اٹھاتا۔ اب اچانک ایک دن ایسا ہوا، وہی باپ اپنے بچے کو محبت میں آ کے زیادہ پیسے دے دیتا۔ اب آپ بتائیں، اب وہ پیسے لینے کے بعد وہ بچہ اپنے باپ کا پیسہ لینے کے بعد غلط کاموں میں اٹھا کر کے آ جائے، عیاشی میں اٹھا کر کے آ جائے، جوا کھیل کر کے آ جائے، شراب پی کر کے آ جائے، تو آپ مجھے بتائیں آج اس کا باپ اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو کل تک اچھی چیزیں کھاتا تھا، اچھی جگہ پیسہ اٹھا کر کے آیا کرتا تھا، اپنے باپ سے روز بتایا کرتا تھا ابا جی میں نے آج یہ اتنے روپے کا کھایا، اتنے پیسے خرچ ہوئے، تو باپ خوش تھا کیونکہ پیسہ غلط جگہ نہیں اٹھایا۔ آج آپ مجھے بتائیں، آج بچہ زناکاری کر کے آ گیا، عیاشی کر کے آ گیا، مکاری کر کے آ گیا، شراب نوشی کر کے آ گیا، تو جو کل کی طرح وہ حساب روزانہ دیتا تھا کیا وہ آج دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، نہیں نہ دے سکتا ہے نا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ آج وہ اپنا پیسہ غلط جگہ اٹھا کر کے آیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، میری بات کو اپنی دل کی تختی پر نوٹ کریں، جملے کو سنیں، جب ایک بچہ اپنے باپ کو 500 روپے کا حساب نہیں دے سکتا تو پیارے پوری زندگی کا حساب ہم اور آپ اپنے رب کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہم اور آپ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم سے راضی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اور ہمیں جنت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔